الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا شبیر اور آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں آج پھر مدثر بٹ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت ساری خبریں ان کے پاس، بڑی خفیہ خبریں ان کے پاس، وہ جاننے کی کوشش کریں گے جن چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ انشاءاللہ وہ مدثر بٹ صاحب سے جانیں گے۔ بڑی معلومات ہیں ان کے پاس اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ساری معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے صاحب، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا بٹ صاحب، یہ کل رات کو جو ہے سپریم کورٹ نے ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، آرڈر دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ وہ 21 ارب کے جو فنڈ ہے وہ ریلیز کریں اور وہ فنڈ دیں منسٹری آف فنانس کو۔ منسٹری آف فنانس وہ جو فنڈ ہیں وہ دے گی اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پیر کے دن جو ہے وہ رپورٹ طلب کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب تو سارا کچھ کلیئر تقریباً ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے جہاں اب بھی شاید الیکشن نہ ہو؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب۔ اچھا بالکل یہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ جو ٹولر ہلا ہوا ہے، بالکل ملا ہوا ہے، اکٹھا جو گند ڈالا ہوا ہے، یہ کبھی بھی اس نہایت پہ نہیں پہنچیں گے کہ پاکستان میں ایک فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور مزید بھاگیں گے، تو اسی لیے انہوں نے عید کے بعد حقیقی آزادی کی کال دے دی ہے پورے پاکستان میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ ہار جائیں گے۔ تو اس لیے مجھے بھی یہی ہے کہ یہ کبھی بھی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ ان کے پاس چاہے ایک کی بجائے 2 فنڈ ریلیز کر دے اسٹیٹ بینک، بہت مشکل ہے، ان کو انشاءاللہ گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا، ویسے نہیں جائیں گے۔ نہیں، کیا کوئی ایسا ہے مطلب اب کیا ان کے پاس بہانہ ہوگا؟ مطلب کیا الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے یا اندرون خانہ کوئی اور کوئی خبر ہے؟ بتا نہیں رہے ہیں، آپ کے پاس خبر ہے، شیئر کریں ذرا۔ جی یہ پتہ چلا ہے میں کہ یہ یا تو یہ ٹوٹل کر دیں گے بائیکاٹ الیکشن کا، تو دوسری خبر یہ ہے کہ یا پھر یہ جنرل الیکشن طرف چلے جائیں گے۔ یہ اپنے کو مورے استعمال کر کے ہینڈلرز، جس طرح آپ کو پتہ ہے شروع سے ان کا وتیرہ رہا ہے کہ شروع سے یہ ملی بھگت کی سیاست کرتے ہیں، تو پھر ایسا یہ وے نکالیں گے تاکہ یہ مستقبل میں ان کی کچھ سیٹیں بچ سکیں، کچھ ان کی ساکھ بحال ہو سکے، ورنہ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اور آپشن ہے۔ بس یہی کریں گے، یا یہ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں اور یا پھر یہ جنرل الیکشن طرف جائیں گے، کچھ کسی آواز پہ لبیک کہیں گے جو ان کو یقین دہانی کرائے کہ جی ہم آپ کو سیو کریں گے، سیکیور کریں گے، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ یہ جس طرح بھی آئیں گے یہ بری طرح پیٹیں گے، واہ ہم ان کو سمجھ چکی ہے، اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہو تو بڑی اچھی بات ہے، الیکشن ضرور ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے۔ سفید پوش جو طبقہ ہے وہ زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ان کے پاس اب جو وسائل ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اب مسائل ہی مسائل ہیں، پورے پاکستان کے اندر وسائل تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک نیوز چینل کو، خبر ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس؟ کافی ساری چیزیں انہوں نے کچھ راز افشا کیے ہیں زرداری صاحب نے، آپ کے پاس ہے ان کے بارے میں کچھ خبر؟ نہیں میں نے ان کا انٹرویو سنا نہیں ہے، آپ بتا دیں تو چلو مجھے ہی پتہ چل جائے گا۔ اچھا وہ انہوں نے ایک تو بڑا انہوں نے کہا جی یہ احمق کہا ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کو جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب اگر رائے راست پہ نہیں آتے، اگر وہ ہماری باتیں نہیں مانتے تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی بڑا ہمکانہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، رانا ثناء اللہ پر بڑی انہوں نے تنقید کیا۔ اور دوسری ایک بڑی اہم خبر ہے جو انہوں نے راز انہوں نے اگل دیا ہے باتوں باتوں میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جب یہ حکومت تبدیل ہو رہی تھی، ظاہر ہے زیادہ تر لوگ اس کو پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ماننے والے ہیں جو اور ان سے جو ریلیٹڈ صحافی ہیں وہ بھی اس کو رجیم چینج کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب یہ حکومت تبدیل ہو رہی تھی، عدم اعتماد جو ہے وہ ہو رہا تھا، تو اس وقت جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے ایکسٹینشن نہیں دیتے تو میں ملک کے اندر جو ہے وہ مارشل لا لگا دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے بسم اللہ کریں، آپ ملک چلائیں اور ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں۔
تو اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھی. دوسرا انہوں نے یہ کہا بڑا واضح طور پر, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں الیکشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں الیکشن کی ٹائمنگ پر جو ہے وہ اعتراض ہے. یہ ٹائمنگ کیا, کون سی ٹائمنگ چاہتے ہیں زرداری صاحب کو, کون سی ٹائمنگ شوٹ کرتی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اصل میں جو سارا ٹولہ ہے نا, یہ لیول پلینگ فیلڈ پہ کھیلنے والا ہے. یہ ویسے ایک پرفارمنس نہیں دے سکتے. بیسیکلی جو انہیں آگے لگائے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے, جو مریم نواز صاحب ہیں اور اس کے بعد بلاول زرداری صاحب جو ہیں, یہ بیسیکلی ایلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف ڈیموکریسی ہیں. یہ یعنی یہ خود ڈیموکریسی کے لیے ایک سمجھیں ایک ایسا لفظ ہے کہ جمہوریت کی توہین ہو جاتی ہے جب ان کو ہم نام لیتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو کلین چٹ مل جائے, وہ مل گئی ہے. اب اس کے بعد میاں محمد نواز شریف جو بڑے بہادر لیڈر ہیں پاکستان کے, ان کو عزت کے ساتھ پاکستان میں آنے دیا جائے اور ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے, کیونکہ وہ دلوں کے وزیر اعظم ہیں, ووٹ کو بڑی عزت دیتے ہیں. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ایک ایسا ماحول ملے, ایک ایسی گراؤنڈ ملے جس پہ کھلم کھلا اپنی دھاندلی کر سکیں اور اپنے مطلب کی حکومت قائم کر سکیں. لیکن مجھے دور دور تک ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. انشاءاللہ عمران خان نے سب کو ننگا کر دیا ہے, ان کا کٹھا چٹھا کھول دیا ہے. اب یہ عوام میں جا کے کسی بھی قسم کی کیمپین نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ناکام. اچھا بٹ صاحب, یہ فرسٹ لیئر ہے ان کی لیڈرشپ کی, جیسے اعتزاز حسن صاحب ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہیں, یا اس طرح کے کچھ اور رہنما ہیں پیپل پارٹی کے, تو وہ جو تنقید کر رہے ہیں نون لیگ پر, کیا یہ پیپل پارٹی کا بیانیہ ہے یا اپنے طور پر یہ ان کے اندر کی آواز ہے؟ اعتزاز حسن یا لطیف کھوسہ یا دیگر جو اس طرح کے یہ بڑے سینئر قسم کے ان کے لیڈر ہیں, مطلب بڑے عرصے سے پیپل پارٹی کے ساتھ یہ ہیں اور ان کے ہر فیصلے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپل پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ آہستہ آہستہ سسٹم کو چینج کیا جائے, یا کیا ہے یہ کیوں اتنی تنقید ہو رہی ہے؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں خود پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جیسے اعتزاز حسن جیسے لوگ جو ہیں یا لطیف کھوسہ جیسے لوگ جو ہیں جمہوریت کا حسن ہے. یعنی ایسے لوگ بالکل معاشرے کی ضرورت ہے, ایسٹ ہیں. کسی بھی پارٹی کو بلائے طاقت رکھتے ہوئے جمہوریت کی بات کرنی, آئین کی بات کرنی, قانون کی پاسداری کی بات کرنی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سراہنا چاہیے. تو اصل میں جب ان لوگوں نے حق سچ کی بات کی ہے تو انہوں نے بیسیکلی ملک بچانے کے لیے کی ہے, جو وہ بات کی ہے ملک کے لیے فائدہ ہو. لیکن جن پارٹی سے منسلک ہم کو یہ بات اچھی نہیں لگی, تو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. میں خود ذاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کینڈیڈیٹس ہیں, کچھ لوگ ہیں, کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں, میں ذاتی طور پر ان کو بہت پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات صحیح کرتے ہیں, بات ٹھیک کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے تاج جیسے لوگ ہیں رکھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, مریم اورنگزیب وغیرہ, تو نہ ان کو ہم سنتے ہیں نہ ہی کوئی ضرورت ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے. یہ لوگ بہت ہی ذہین و فطین اور بہترین دماغ ہیں پاکستان کے, جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں, اور انہوں نے جو خمیازہ بھگتا ہے وہ حق سچ کا ساتھ دینے کا, آواز اٹھانے کا بھگتا ہے. اچھا بٹ صاحب, دنیا کی جو سیاست ہے اس کا جو ہے وہ انالیسس دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر دانشور کرتے ہیں. کیا اس سے نچلا کوئی درجہ ہے جس جگہ پر آ کر ہم گر گئے ہیں, یا جس طرح اب بار بار آئین کی بات کی جاتی ہے اور آئین کو توڑنے کا منصوبہ جو ہے وہ پوری طرح بنایا جا چکا ہے. نون لیگ کے ساتھ ہزاروں پڑھے لکھے یا لاکھوں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, مطلب بڑے بریلینٹ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس. تو مطلب اتنا سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود وہ حق اور سچ کی بات کیوں نہیں کرتے, جبکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں رانا صاحب جہاں گیم آف انٹرسٹ شروع ہو جائے نا, گیم آف انٹرسٹ, جہاں مفادات کی گیم شروع ہو جائے, وہاں انسانوں کو پھر پتہ نہیں چلتا حق کیا اور سچ کیا ہے. پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک بندہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہے, طواف کے کوٹھے پہ کھڑا ہے, بات ایک ہی ہے. اصل اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو آپ کہیں بھی نہیں کھڑے. تو ایسے بندے جو ہیں جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ
उस चीज़ के साथ खड़े हैं जो डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि वो बंदे जो हैं अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं, भले किसी पार्टी में हो। मैं ये पार्टी से बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी पार्टी हो, जो बंदा पाकिस्तान के ऐन के साथ सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा कि उसको अपने मफादात अजीज़ हैं, तो उस बंदे का पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। उसको यहाँ निकल जाना चाहिए, किसी और मुल्क से रह जाना चाहिए। वो पाकिस्तान में कभी हमदर्द नहीं हो सकता। तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो पढ़े लिखे हैं, न्यू जनरेशन है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ना कि यही गरदार टोले जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। अगर ये रहेंगे तो फिर ऐन टूटेंगे, फिर ऐन शिकनी लेकिन भट्ट साहब बात यह है कि 2018 के इलेक्शन में PTI भी यही कहती रही है, खान साहब कहते रहे कि नए लोगों को आगे लाएंगे, नया खून होगा, यूथ को आगे लेकर आएंगे, पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी हम डिमेंशन को चेंज करेंगे। तो कहाँ उनके दावे उस वक्त भी वो इलेक्टेबल लोगों को आगे लेकर आए थे? इस वक्त इस मरतबा PTI क्या कोई प्लान बना रही है, कोई तब्दीली है PTI के अंदर, कोई नज़र आ रही है? या ठीक है जी जो इलेक्टेबल है उसको ले आए कि ये सीट ही जीतनी है जी, जिस तरह भी हो, कोई जैसे भी जीते बस सीट जीत के आ जाए? जी बिल्कुल, इस दफ़ा है, पिछली दफ़ा भी थी। आपने शायद आपको बल्कि ज़्यादा पता होगा, जो पिछली दफ़ा मिराज सईद है, फ़रख हबीब है, सब नए लड़के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमादर वगैरह। बात यह है कि अब आप पूरा सेटअप चेंज करके सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए खान साहब ने जिस जगह फील्डिंग की है, मैं समझता हूँ सही की थी। और इंशाल्लाह इस दफ़ा तो बिल्कुल ना हर चीज़ अलग हो गई है। स्पेशली रजीम चेंज के बाद आपने देखा जो सिनेरियो बना है, किस तरह लोग बिके हैं, किस तरह लोगों ने पैसे लिए हैं। तो अल्टीमेटली वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब किया था। इसका मतलब ये नहीं कि PTI छोड़ के चले गए हैं तो वो किसी और पार्टी में चले गए, मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं। इनका ये था कि पहले अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा देते, रिज़ाइन देते, फिर जाके दूसरी का टिकट लेते और इलेक्शन लड़ते, कोई बात नहीं। लेकिन ये टिकट होल्डर होने के बाद बिके हैं। तो आफ्टर ऑल ये वही बंदे हैं जिनके बारे में खान साहब को खदशात थे, या पब्लिकली जो लोग डिस्कस किए जाते थे कि ये बंदे गलत हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये बंदे अपने अंजाम को पहुँचे हैं। इस दफ़ा इंशाअल्लाह अवाम इनको बताया किस तरह पैसे लेके अपने ज़मीन का जी सौदा करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, काफ़ी जो है वो सियासत के ऊपर गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह फर्दर भी हम करते रहेंगे। भट्ट साहब, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे और आपसे इंशाल्लाह जानने की कोशिश करते रहा करेंगे। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान